السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث حق وارث، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا صدقہ عطا ہو رہا ہوگا آپ کو۔ تو میں آج کی میری ویڈیو کی عنوان ہے، آپ کے حوالے جو میں پیش کرنے والا ہوں، اس کا عنوان ہے تصدیق۔ ایک لوگ نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ تصدیق کا اصل معنی ہوتا کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ کہیں اور سے اس کی مفہوم میں بتاؤں۔ بہتر یہی ہے کہ میں مشکات حقانیہ سے ہی بالکل مدلل اور مفصل طریقے سے میں ویڈیو بنا کر کے آپ کے حوالے کروں، گوشِ گزار کروں۔ تو میں چلتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تصدیق کے بارے میں سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کیا فرماتے ہیں؟ عشق و توحید کی طرف تصدیق کی بھی حضور انور خاص تعلیم فرماتے تھے، جس سے علم و عمل کی نسبت اشارہ ہے کہ جو بات زبان سے نکالی جائے وہ تصدیق سے بھری ہوئی ہو، قول و فعل ایک ہونا چاہیے۔ حضور انور کی یہ شان تصدیق تھی کہ جو لوگ کسی خیال سے شک و وہم میں مبتلا ہوتے، آپ ان کو تصدیق کرا دیتے تھے اور آنکھوں سے دکھا دیتے تھے۔ چنانچہ یہ بات مشہور ہے کہ حضور انور تو تہمات و خدشات کا جواب نہیں دیتے تھے، مشاہدہ کرا دیتے تھے۔ جیسا کہ اکثر واقعات سے ظاہر ہوگا، حضور انور کے جو ارشادات کی بات ہیں، ان سے بھی اس مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے کہ تصدیق ہر شخص کا حصہ نہیں ہے۔ تصدیق یہ ایسی چیز ہے اور ایسا یقین اور ایسا مکمل یہ سچ ہے جو ہر کسی کو یہ عطا نہیں ہوتی ہے۔ ایک طرح سے یہ عطا ہی آپ سمجھیے، یہ بھی ایک عطا کی ہوئی یہ پروردگار عالم کی بہت ہی بڑا یہ کرم ہے کہ ہر کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو اس مسئلہ پر بھی کافی روشنی پڑتی ہے کہ تصدیق ہر شخص کا حصہ نہیں ہے۔ جس کو خداوند تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے، اس کا فضل و کرم ہے۔ چنانچہ حضور انور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ شریف کے راستہ میں ایک مولوی صاحب بار بار کہتے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے راستہ میں ایک مولوی صاحب بار بار کہتے تھے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ دوپہر کو جب ہوا گرم ہوئی تو مولوی صاحب گھبرائے، پانی بھی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ اس وقت ہم نے کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، تو مولوی صاحب خفا ہو گئے۔ بس زبان سے کہنا اور بات ہے اور دل سے تصدیق اور چیز ہے۔ آپ کو تصدیق کے بارے میں سرکار نے یہیں پہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اصل معنی میں تصدیق ہوتی کیا ہے اور تصدیق کہتے کسے ہیں۔ تصدیق جو ہے اس کو یہ آپ کو دل سے قبول کرنا پڑتا ہے اور دل سے اس کو یقین اور سچے عقیدے سے ماننا پڑتا ہے، اس کو تصدیق بولتے ہیں۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، اور تصدیق کے بارے میں اور باتیں کروں گا، بالکل سرکار نے ہمیں اور آپ کو مکمل طریقے سے سمجھا دیا ہے کہ تصدیق کہتے کسے ہیں۔ تو بس زبان سے کہنا اور بات ہے اور دل سے تصدیق اور چیز ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ مکہ معظمہ میں ایک مولوی صاحب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ بالکل قرآن کی یہ مفہوم ہے اور قرآن کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو سرکار سمجھا رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ حبل الورید کا وائز بہت کیا کرتے تھے، بہت اس کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک معمولی سی فروی تھی، اس میں سردی معلوم ہوئی۔ ہمارے پاس 2 کمبل تھے، سرکار فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کمبل تھے۔ وہ شب کو ایک کمبل مانگنے کے لیے ہمارے پاس آئے۔ ہم نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سے نہیں مانگتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا جب تک دلی تصدیق نہ ہو۔
میں نے آپ کو بتایا کہ زبانی جمع خرچ سے سرکار نے فرمایا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کو دل سے تصدیق کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ میرے بابا سرکار نے فرمایا ہے کہ جیسے تصدیق ایسے ہے جیسے آپ نے صبر کرنا ہے، جیسے آپ نے مان لینا ہے. جیسے بابا سرکار نے فرمایا کہ آپ نے مان لینا ہے، آپ کو اس کو بات کو مکمل طریقے سے یقین کر لینا ہے، اس کو صبر کر لینا ہے، اسی کا نام تصدیق ہے. تو میں آگے بڑھتا ہوں. تو جب تک دلی تصدیق نہ ہو، بعض دیگر ارشادات تصدیق سے متعلق جو حضور انور کی زبان فیض ترجمان سے سنے گئے حسب ذیل ہے. تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں. پھر اس کی بھی کئی صورتیں ہیں. زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا. اپنے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون، جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی. آدمی جب تک عشق میں کافر نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا صاحب. اب یہاں پہ صاحب اور صحابے میں کچھ فرق سرکار نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے، تو آپ اس پہ غور کرنے کا مقام ہے. ابھی میں تصدیق پہ ہی چل رہا ہوں، اور یہ بالکل مکمل تصدیق کی یہ وضاحت ہے جو میں سرکار وارث عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ جو سیدہ کے لال ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں مفصل طریقے سے. آدمی جب تک عشق میں کافر نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا. صاحب توحید ہونا آسان مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صاحب توحید ہونا آسان اور مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے. یہ غور کرنے کا مقام ہے. جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا؟ وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا؟ خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ تو صرف جہت ہے. تو اگر آپ کو یہاں سے یقین نہیں ہے اپنے پروردگار عالم پہ، تو وہاں پہ صرف آپ کو پتھر کے علاوہ کوئی چیز مکہ میں نہیں ملنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہے. جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے، جس طرح سے قرآن فرماتا ہے اور سرکار نے فرما دیا ہے. تو جس کو یہاں تصدیق نہیں وہ کعبہ جا کر کیا کرے گا؟ وہاں جا کر سوائے پتھر کے اور کیا دیکھے گا؟ خدا تو ہر جگہ ہے، کعبہ تو صرف جہت ہے. صحبت سے کچھ حاصل نہیں جب تک دلی تصدیق نہ ہو. سرکار فرماتے ہیں، سرکار کا قول ہے، میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ماننے کا نام مرید ہے. مرید ہو کر کے آپ بھول جائیے تو کچھ حاصل نہیں ہے. مان لینے کا نام مرید ہے. دل سے تصدیق کر لیجئے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے 1000 کوس پر بھی میں اس کے ساتھ ہوں. تو صحبت سے کچھ حاصل نہیں جب تک دلی تصدیق نہ ہو. نماز روزہ اور ہے، تصدیق اور ہے. اگرچہ تصدیق معنی صلات نہیں مگر حالت ضرور قابل لحاظ ہے. کتابیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، تصدیق اور چیز ہے. تو تصدیق کے حوالے سے بہت ہی اہم باتیں ہیں. کتابیں پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، تصدیق اور چیز ہے. حضور انور کے ارشادات طیبات سے ظاہر ہے کہ تصدیق وہ چیز ہے جو بغیر مرشد کامل حاصل نہیں ہو سکتی. یہ وہ علم نہیں ہے جو کتابوں میں ہو اور درس و تدریس سے حاصل ہو سکے. تصدیق کی مختلف صورتیں ہیں. صاحب 7 سنابل فوائد السالکین سے نقل کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص بیعت کی غرض سے حاضر ہوا اور شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا. آپ پر اس وقت کیفیت طاری تھی. فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ. شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ کہو تو مرید کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اس وقت رقت طاری تھی. مرید سے کہتے ہیں کہ اس وقت کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، چشتی رسول اللہ کہو تو مرید کر سکتا ہوں. وہ شخص بالکل کامل یقین رکھتا تھا اور وہ بالکل اسی ارادے سے وہ آیا تھا. دیکھیے یہ یہاں پر اب تصدیق کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ اس کے پاس دل میں تصدیق نہیں، یقین نہیں، تصدیق نہیں ہوتا، وہ اپنے راستے پر بالکل مکمل طریقے سے
متعین اور گامزن نہیں ہوتا تو یہاں پہ بھٹک جاتا ہے، اس لیے کہ تو عام طور پہ یہ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہاں پہ بات اور ہے۔ تو یہاں پہ تصدیق کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہو تو مرید کر سکتا ہوں۔ وہ شخص بالکل سوچے سمجھے رائز العقیدہ اور مرد صادق تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا۔ حضرت شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرید کر کے فرمایا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا ہو سکتا ہوں۔ بات غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا ہو سکتا ہوں۔ غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یہ کلمہ امتحان تصدیق کے لیے کہلوایا تھا۔ آپ نے بالکل یہ صاف ہو گیا، معاملہ کلیئر ہو گیا تصدیق کا۔ آپ نے وہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے فرما دیا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا ہو سکتا ہوں، یہ تصدیق کے حوالے سے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں کیا ہوں اور میں کیا ہو سکتا ہوں، میں غلامان رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ کلمہ میں تمہیں امتحان تصدیق کے لیے کہلوایا تھا۔ تو اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مادہ تصدیق کا پیدا ہونا بھی خدا کے فضل و کرم پر منحصر ہے۔ ہر شخص میں یہ اہلیت نہیں ہوتی اور نہ یہ علم کتاب میں ہے جو اکتساب سے حاصل ہو جائے، کیونکہ اجلۂ علماء کرام اور مجتہدین ذو الاحترام میں اس میں اہل باطن کے محتاج رہے ہیں۔ جیسے کہ مولانا روم کے بارے میں آپ نے 12 تقریروں سے علماء کرام کہتے ہیں، اور حضرت شمس تبریز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب تک وہ ان سے دور تھے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، ان کی صحبت میں نہیں تھے، تو وہ بالکل الگ دنیا میں چل رہے تھے، لیکن جب ان سے ملاقات ہو گئی، ان کے ہم روبرو ہو گئے تو ان کی دنیا بدل گئی۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اور مجتہدین ذو الاحترام اس میں اہل باطن کے محتاج رہے ہیں، اور انہوں نے صداقت سے اعتراف کیا ہے کہ یہ حصہ خاص عارفان باللہ کا ہے۔ چنانچہ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے، آپ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں زیادہ رہا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں اور مقتدیوں نے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، اس پر تعجب ہے کہ ایک مجنوں اور از خود رفتہ درویش سے اس قدر رابطہ پیدا کر رکھا ہے جو زیب نہیں دیتا۔ آپ کے چاہنے والوں نے، آپ کے شاگردوں مقتدیوں نے سوال کیا کہ آپ غور کرنے کا مقام ہے، غور کیجئے گا، آپ ایک ایک بات آپ کو غور سے سننا ہے کہ آپ عالم ہیں، محدث ہیں، مجتہد ہیں، اس پر تعجب ہے کہ ایک مجنوں اور از خود رفتہ درویش سے اس قدر رابطہ پیدا کر رکھا ہے جو زیب نہیں دیتا۔ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن علوم کے تم نے نام لیے ہیں ان سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کہیں زیادہ خدا کو جانتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تھا کہ حالت ذوق و شوق میں حضرت بشر حافظ کے ساتھ ساتھ پھرا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ مجھ سے میرے خدا کی باتیں فرمائیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عالم کا علم میرے علم کو نہیں پہنچتا، اور میرا علم صوفیوں کے علم تک نہیں پہنچ سکا، اور صوفیوں کا علم ان کے پیر کی ایک بات تک نہیں پہنچ سکا۔ تو یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ علم اور چیز ہے اور تصدیق اور چیز ہے۔ آپ عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں میں سے کسی ایک کو یہ تصدیق ہوتی ہے، اور صدق جل سے جس کو تصدیق ہو گئی وہی پروردگار عالم تک پہنچ سکتا ہے اور اسی کا راستہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ تو بالکل آسان طریقے سے عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کا فرمان مشکات حقانیہ میں بالکل یہ صاف یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کے لیے مل گیا ہے، اور سمجھ لیجیے ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا قیمتی ہیرا ہے، انمول تحفہ ہے جو ہمیں اور آپ کو یہ مل رہا ہے بہت آسان طریقے سے، جو عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ آگے سنیے، حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور آیات و احادیث و اقوال بزرگان دین بیان کرتا رہا، دیر تک یہ صحبت قائم رہی۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ رات بھی کس قدر مبارک رات ہے کہ اچھے ذکر و اذکار ہوتے رہیں، یقیناً ایسا جلسہ تنہائی سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فیصل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم اس خیال میں رہے کہ کہاں سے ایسی بات لاؤں جو میں خوش ہو جاؤں، میں اس
فکر میں رہا کہ کہاں سے ایسا جواب دوں جو تم کو پسند آ جائے، ایک دوسرے کے خیال میں خدا سے غافل رہا۔ اب یہاں پہ معاملہ سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی ہے، ایک دوسرے کے آپ کوشش کرتے رہیں کہ میں کون سی ایسی لفظ لاؤں، کون سی ایسی بات لاؤں، کیا میں آپ کو لاؤں جس سے میں آپ کو خوش کر سکوں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں، حضرت فیصل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس خیال میں کہاں سے ایسی بات لاؤں جو خوش ہو جاؤں، میں اس فکر میں رہا کہ کہاں سے ایسا جواب دوں جو تم کو پسند آ جائے، ایک دوسرے کے خیال میں خدا سے غافل رہا۔ بس میرے نزدیک خلوت میں خدا سے لو لگانا بہتر ہے، بس میرے نزدیک خلوت میں خدا سے لو لگانا بہتر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو تلاوت کی طرف زیادہ رجوع دیکھو سمجھ لو کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ میں ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف ادب سے تعلیم کیا۔ غور کرنے کا مقام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس کو تلاوت کی طرف زیادہ رجوع دیکھو سمجھ لو کہ اسے کچھ نہیں آتا، ایسے شخص کا غلام ہوں جس نے مجھے ایک حرف ادب سے تعلیم کیا۔ ان بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ علوم ظاہر ماہیبت حقیقت کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ تصدیق وہ جو ہر خاص ہے جو علم سفینہ میں نہیں ہے کہ نہیں؟ تصدیق کرنے کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فقط پروردگار عالم کی رحیمی اور کریمی اور تصدیق حاصل کرنے کے لیے ایک، جیسے کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک پیر کامل کی ضرورت ہے۔ میں نے پیچھے کہا کہ حضور انور کے ارشادات طیبات سے ظاہر ہے کہ تصدیق وہ چیز ہے جو بغیر مرشد کامل حاصل نہیں ہو سکتی۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ تصدیق، آپ نے پھر فرمایا کہ تصدیق ہزاروں میں سے کسی ایک کو، تصدیق ہزاروں میں ایک کو ہی ہوتی ہے، ہر شخص کا حصہ نہیں ہو سکتا، یہ ہزاروں میں کسی ایک کو ہی ہوتی ہے۔ تو خاص ہے جو علم سفینہ میں نہیں ہے، یہ انہی کو حاصل ہوتا ہے جو منزل عشق کی رہنمائی کا شرف رکھتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تصدیق کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ راز علوم سینہ سے متعلق ہے اور عارفان باللہ سے اس کے معلم حقیقی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو میری اور یہ بیانات سرکار والی صاحب نواز عظم اللہ ذکرہ کو مشکات حقانیہ سے بہت پسند آئے گا، کیونکہ بہت ہی دلچسپ اور میرے پیر و مرشد اور تمام عاشقان وارثیہ کے پیر و مرشد کی یہ باتیں ہیں اور ان کا قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے اور ان کی حیاتی زندگی کی باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں، ہمارے گزشتہ دنوں میں سرکار نے بہت ہی معتبر وہ دن گزارے ہیں۔ اس وقت جو ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بہت ہی معتبر بہتر طریقے سے اس کو ترتیب دیا ہے۔ پڑھنے کے بعد سے قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل ایسا لگتا ہے کہ میں سرکار کے بالکل قریب ہو گیا ہوں، کاش کہ، لیکن سرکار مجھ سے ابھی بھی دور نہیں ہے، میرے قریب ہی رہتے ہیں۔ جب بھی میں تصور چاہوں میرے بابا سرکار کے صدقے میں مجھے حاصل ہوتی ہے اور شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے، میں زیارت کرتا ہوں۔ یہ بابا سرکار کا کرم ہے، ان کی نوازش ہے جو اپنی نگاہوں میں ہمیں رکھتے ہیں، ان کا بہت ہی بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تصدیق کے حوالے سے میں نے جو معلومات آپ کو میں پیش کیا آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ سرکار والی صاحب نواز عظم اللہ ذکرہ ذکر و تذکرہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اور تمام اپنے اہل و عیال کو بتائیں اور ذکر کرتے رہیں، کیونکہ یہ اولاد ہے، یہ خاص شہ مشرقین کی 26ویں ہے پشت امام حسین کی، تو یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ آپ اس کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں اور ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں سرکار سے کہ آپ لوگ شاد و آباد رہیں، خوش رہیں، تمام پریشانیاں آپ کی ٹل جائے سرکار کے صدقے میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ کئی ہزار کوس میل دور پر بھی ہو، تو ہم اس کے ساتھ ہیں۔ یہ سرکار عالم نواز کا فرمان ہے۔ میرا ایمان و عقیدہ ہے کہ سرکار نے جو فرما دیا ہے وہی حق ہے اور وہی سچ ہے۔ انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا وارث
حق وارث۔